اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اختلافات کو بیان کرنا مفسر کا فرض ہے، البتہ ایسے اختلافات کو نقل کرنا جائز ہے جیسا کہ خود قرآن پاک نے اصحاب کہف کی گنتی کا اختلاف نقل فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یعنی یہ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور ان کا چوتھا کتا تھا، اور کہیں گے 5 تھیں اور چھٹا کتا تھا، یہ سب ڈکوسلے ہیں، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ان کی گنتی میرا رب ہی بخوبی جانتا ہے، تم ان سے اس بارے میں صرف سرسری گفتگو کرو اور ان سے ان بارے میں نہ پوچھو۔ اس آیت نے بتا دیا کہ ہمیں ایسے مقام میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں 3 قول بیان کیے ہیں، 2 کو ضعیف قرار دیا ہے اور تیسرے پر ضعف کا حکم نہیں لگایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ اگر یہ بھی باطل ہوتا تو ان دونوں کی طرح اسے بھی رد کر دیا جاتا۔ تیسرا میں پھر دہرا دیتا ہوں، اور کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی تعداد کا علم جب تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو تم پھر ان کی چھان بین میں کیوں لگو؟ کیوں نہ کہہ دو کہ ان کی گنتی کا حقیقی علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ان کی صحیح تعداد پر مطلع فرمایا ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ اس طرح کی وہ باتیں بنا رہے ہیں، پھر ان کے پیچھے پڑنے اور ان سے دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی اختلاف کو نقل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تمام اختلافی اقوال بیان کر دیے جائیں، صحیح و غیر صحیح پر تنبیہ کر دی جائے، اور اس اختلاف کا فائدہ بھی بیان کر دیا جائے تاکہ بیکار کام میں پڑھ کر کوئی شخص کارآمد شغل سے محروم نہ ہو جائے۔ جو شخص اختلاف نقل کرتے ہوئے تمام اقوال بیان نہ کرے تو یہ بھی اس کا قصور ہے، ممکن ہے ٹھیک قول وہی ہو جسے اس نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح جو شخص اختلاف نقل کر کے فیصلہ کیے بغیر چھوڑ دے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر غیر صحیح کو جان بوجھ کر صحیح کہہ دے تو وہ پھر بھی جھوٹا ہے، اگر جہالت سے ایسا کرے تب بھی وہ خطا کار ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی ایسی باریک بات میں جس کا کوئی بڑا فائدہ نہ ہو بہت سارے اختلافی اقوال نقل کر دے، یا ایسے اختلافات کرنے بیٹھ جائے جن کے الفاظ مختلف ہوں گے مگر نتیجہ کے اعتبار سے یہاں تو اختلاف بالکل ہی اٹھ جاتا ہو یا معمولی رہ جاتا ہو، وہ بھی اپنے عزیز وقت کو بیکار کرے گا اور بے مقصد کام کرے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص 2 جھوٹے کپڑے پہن لے، بھلائی اور سیدھی بات کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ فصل تفصیل بیان کرنے کا آخری طرز۔ جب کسی آیت کی تفسیر قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہ تینوں میں نہ ملے تو اکثر ائمہ دین نے کہا ہے کہ ایسے موقع پر تابعین کی تفسیر سے مدد لی جائے، جیسے مجاہد بن جبیر علیہ الصلاۃ والسلام جو تفسیر میں اللہ کی ایک نشانی تھے، فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ اول تا آخر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک سیکھا اور سمجھا، ایک آیت کو پوچھ کر سمجھ کر پڑھا۔ ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خود میں نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ کتاب قلم دوات لے کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا کرتے تھے اور تفسیر قرآن دریافت کر کے اس میں تحریر کرتے۔ قرآن پاک کی تفسیر اسی طرح نقل فرمائی۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ مجاہد جب کسی آیت کی تفسیر کر دیں تو پھر اس کی ٹٹول کرنا بے سود ہے، اس کی تفسیر ان کی تفسیر ہی کافی ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی طرح حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے مولا تھے، حضرت عطا بن ابو رباح، حضرت حسن بصری، حضرت مسروق بن اجدع
اجدہ، حضرت صاحب بن مسیب، حضرت ابو العالیہ، حضرت ربیع بن انس رحمہ اللہ، حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک بن مزاحم وغیرہ تابعین و تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے بعد والوں کی تفسیر معتبر مانی جائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آیت کی تفسیر میں ان بزرگوں کے اقوال جب ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کے الفاظ میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے تو بے علم لوگ اسے معنوی اختلاف سمجھ کر کہہ بیٹھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کسی نے ایک چیز کی تعبیر اس کے لازم سے کی، کسی نے اس کے نظیر سے کی، کسی نے اس چیز کو ہی بیان کر دیا۔ بس ان صورتوں میں گو الفاظ میں اختلاف ہو لیکن معنی ایک رہتے ہیں۔ عقل مند کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر لغزش نہ کھائے۔ واللہ الہادی۔ شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تابعین کے اقوال فروعی مسائل میں حجت نہیں تو تفسیر قرآن میں کیسے حجت ہو جائیں گے؟ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول صحیح ہے کہ ان سے اختلاف کرنے والے پر ان کے اقوال حجت نہیں، لیکن ان کے اجماعی اقوال کے حجت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، اختلاف کے وقت نہ ان کا قول آپس میں ایک دوسرے پر حجت ہے نہ غیروں پر۔ ایسی صورت میں لغت قرآن، حدیث، عام لغت عرب اور اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تفسیر میں اپنی رائے کو ملانا۔ ہاں، صرف اپنی رائے سے تفسیر کرنا تو محض حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو قرآن میں اپنی رائے کو دخل دے یا نہ جاننے کے باوجود کچھ کہہ دے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ ابن جریر، ترمذی، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے اور ابن ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے۔ یہی الفاظ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہیں۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ خطا کرے گا۔ ابن جریر، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں بھی حدیث موجود ہے۔ امام ترمذی نے اسے غریب کہا ہے اور اس کے راوی سہیل پر بعض اہل علم نے کلام بھی کیا ہے۔ اس حدیث میں الفاظ مروی ہیں کہ جو اپنی رائے سے قرآن میں کوئی ٹھیک بات بھی کہہ دے تب بھی وہ خطا کار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جس کا اسے علم نہ تھا اور وہ چال چلا جس چال کے چلنے کا اسے حکم نہ تھا۔ اگرچہ اس کے منہ سے ٹھیک بات نکل جائے پھر بھی وہ خطا کار ہوگا، اس لیے کہ کام کو کام کے طریقے پر اس نے نہیں کیا۔ اس کی ایک مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص بے علم ہو پھر فیصلے کرنے بیٹھ جائے، اسے جنمی کہا گیا ہے، اور یہ اور بات ہے کہ ایسے شخص کی صحیح بات پر مواخذہ کم ہو لیکن ہے خطا کار۔ واللہ عالم۔ دیکھیے، تہمت لگا کر گواہ نہ پیش کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کاذب یعنی جھوٹا کہا ہے، گو حقیقت میں سچا ہی ہو۔ جس کی نسبت وہ زنا کا الزام لگا رہا ہے وہ واقعی زانی ہو، لیکن چونکہ اسے اس خبر کو بلا شہادت پھیلانا حلال نہ تھا مگر اس نے پھیلائی تو وہ جھوٹا ٹھہرا۔ واللہ عالم۔ قرآن کی تفسیر میں اسلاف کی اکثریت کا عمل۔ یہی وجہ تھی کہ سلف کی ایک بہت بڑی جماعت بلا علم تفسیر کرنے میں بہت ڈرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مجھے کون سی زمین اٹھائے گی اور کون سا آسمان سایہ دے گا اگر میں قرآن میں وہ کہوں جو میں نہیں جانتا۔ آپ سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وفاقیہتم و ابا کی تفسیر پوچھی جاتی ہے تو فرماتے ہیں، مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا اور کون سی زمین اٹھائے گی جبکہ میں قرآن میں وہ بات کہوں جو نہیں جانتا۔ یہ روایت منقطع ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، فاقیہتن کو تو ہم جانتے ہیں لیکن ابا وہ کیا چیز ہے؟ وہ خود ہی فرماتے ہیں، عمر اس تکلف میں کیوں پڑھوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، آپ کی قمیض کے پیچھے 4 پیمد لگے ہوئے تھے جو آپ نے اس آیت وفاقیہتم و ابا کی تلاوت کی اور کہا کہ ابا کیا چیز ہے؟ پھر فرمانے لگے، اس تکلف کی تمہیں کیا ضرورت، اس کے نہ جاننے میں کیا حرج؟ مطلب یہ کہ ابا کے معنی تو معلوم ہے، یعنی چارہ زمین کی پیداوار، لیکن اس کی کیفیت کا کھلا ہوا علم نہیں۔ خود اسی آیت میں موجودہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَأَنِبًا
یعنی ہم نے زمین پر اناج اور انگور اگا دیے، یہ پتہ بھی ہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اس تکلف میں تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔